نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہیں چاہتے ہو اس لیے کہ وہ شرمندگی کا باعث ہے کہ آپ کے کپڑے میں داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، آپ کا کپڑا میلا کچیلا ہے، گندا ہے، لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے اسے صابن لاتے ہو، اسے گھسائی کرتے ہو، دھلتے ہو، اور جب آپ کا کپڑا چمکنے لگتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اب پہن کر فخر کے ساتھ نکلتے ہو، شان کے ساتھ نکلتے ہو۔ آپ کا جسم گندا ہو جائے، آپ کا جسم میلا ہو جائے، آپ کے بدن سے بدبو آنے لگے، آپ کو سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے، آپ باتھ روم میں جا کر کے نہاتے ہو، صابن سے اپنا جسم صاف کرتے ہو، صابن لگا کر کے اپنے جسم کو پاکیزہ کرتے ہو۔ پیارے، آپ کا جسم گندا ہو جائے تو آپ کو سکون نہیں ملتا ہے، آپ کا کپڑا گندا ہو جائے تو آپ کسی محفل میں جانے سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہو، لیکن آپ کا دل گندا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ آپ کا دل میلا کچیلا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ سرکار غوث اعظم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، قرآن کی تلاوت کرنے سے گندا دل پاکیزہ ہوتا ہے، گندا دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل گندا ہو جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے تمہارا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ تم جب تمہارا دل گندا ہو جائے، تمہارا دل میلا ہو جائے تو علماء کے وعظ و نصیحت کی محفلوں میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ علماء کرام تمہیں قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں جس سے تمہارا قلب منور ہوتا ہے، تمہارا قلب روشن ہوتا ہے اور تمہارا دل صیقل ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے سے قلب پاکیزہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سے دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے صابن سے جسم پاک ہوتا ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے تلاوت قرآن سے دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے، اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس سے غافل ہوتا ہے، ذکر سے دور رہتا ہے، تو یہ سیاہ دھبا پھیل کر کے اس کے پورے قلب کو گھیر لیتا ہے، پورے قلب کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ اور جب انسان کے پورے قلب کے اوپر یہ کالا نشان، کالا دھبا پھیل جاتا ہے، اب اسے کوئی بری بات ہوتی ہے تو اس کو اس بری باتیں اسے محسوس نہیں ہوتی۔ وہ شراب پیتا ہے مگر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ زناکاری کرتا ہے مگر شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جرم کرتا ہوں، وہ رشوت خوری کرتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سیاہ نشان لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور جب تک اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی جرم کرو تو اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا کرو، اپنے قلب کو پاکیزہ کر لیا کرو، اللہ کے ذکر سے پاکیزہ کرو، قرآن کی تلاوت سے پاکیزہ کرو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کے وعظ و نصیحت سے اپنے دل کو پاکیزہ کرو۔ اور آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے
اسے رسوا نہ ہونا پڑے۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ لوگوں سے بچ بچا کر کے گناہ کرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر کے جرم کرتا ہے۔ پیارے، اللہ تبارک و تعالی تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مجمع میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب خلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو تم جو جرم کرتے ہو یہ لوگوں کے نگاہوں سے چھپ کر کرتے ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں چھپتے۔ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ خلوت میں بھی ہو تب بھی اپنے یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جلوت میں ہو تب بھی سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب خلوت و جلوت میں ہر جگہ یہ سوچو گے کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نہ خلوت میں کوئی گناہ کرو گے، نہ جلوت میں کوئی گناہ کرو گے۔ اور ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قلب ذاکر ہوتا ہے، ایک زبان ذاکر ہوتی ہے، یعنی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو قلب کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ زبان یہ قلب کی غلام ہے، قلب یہ حاکم ہے، قلب یہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اور زبان یہ قلب کی غلام ہے۔ تو اصل ذکر وہ ہے جو قلب ذاکر ہو، تمہارا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس لیے کہ زبان کا ذکر وہ ہوتا ہے جو قبول بھی ہوتا ہے، مردود بھی ہوتا ہے، لیکن قلب کا ذکر ہوتا ہے کہ جب آدمی کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو چلتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، گوشہ تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جلوت میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔